جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافر عمرہ کے دو دیوار گرا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سودے یقین سے، کنجش کے فرمایا کو شہید سے لڑا دو۔ کنجش کہتے ہیں، جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا کارل مارکس اور اقبال۔ تھوڑا سا کارل مارکس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جرمنی میں پیدا ہوئے 1818 اور 1883 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ بہت زیادہ سمے لندن میں گزارا۔ انہوں نے انتہائی عقل مندی اور دانش مندی سے علم سیاست کا مطالعہ کیا اور ایک بڑی شاندار کتاب منظر عام پر لے آئے جس کا نام تھا داس کیپٹل۔ داس کیپٹل کو اردو میں ہم سرمایہ کہتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو وہ پیغام دینا چاہتا ہے وہ یہ دینا چاہتا ہے کہ ایک زمانے کے اندر کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور زمیندار زمینوں کے مالک تھے۔ کسان اپنی محنت کر کے فصل کاٹ کے زمیندار کے پاس لے جاتے اور زمیندار اس میں سے تھوڑا سا حصہ کسانوں کو کھانے کے لیے دے دیتا، باقی وہ خود رکھ لیتا۔ یعنی کسان بیچارے محنت کاشی رہے، زمانہ گزر گیا۔ یورپ کے اندر ایک نیا زمانہ آیا، وہاں پاپ مارٹن لوتھر کی بدولت ایک رینائنس کا ترقی کا زمانہ آ گیا۔ ترقی کے زمانے نے وہاں کیا کیا کہ وہاں انڈسٹری کارخانے لگا کے جب وہ صنعتی دور آ گیا تو پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ چیزیں بننے لگ گئی۔ امریکہ بطور انویسٹر وہاں پر آ گیا۔ پوری دنیا میں محنت کش جو تھے کھیتوں سے نکلے اور فیکٹریوں میں مزدور بن گئے، اور جو زمینوں کے مالک تھے انہوں نے اپنی زمینیں چھوڑی اور وہ فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ اب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کارل مارکس، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ کسان تو مزدور بن گئے ہیں، اور تھوڑی سی مزید ترقی ہوئی، تھوڑا سا مزید ترقی کا زمانہ ہے، پھر پتہ چلا بڑے کلاسیں بن گئے، بڑے بینک بن گئے، بڑے بڑے ادارے بن گئے، افواج بن گئی، وہی لوگ جرنیل بن گئے، وہی لوگ بینکوں کے مالک بن گئے، وہی اجارہ دار بن گئے۔ یعنی سرمایہ دار بدستور سرمایہ دار رہا اور غریب عزیز بچوں بدستور غریب ہی رہا۔ وہاں غلط آپ تھے یعنی ہم تھے، وہاں چھوٹی چھوٹی نوکری کرنے والے ہم ہی تھے۔ تو پھر کارل مارکس نے سارے فلسفے کو کتاب کے اندر بیان کیا اور بتایا کہ اس وقت تک غریب دراصل اپنا مقدر نہیں بدل سکتے جب تک سارے امیروں کے پیسے، ان کی زمینیں، جائیدادیں حکومت اپنی کسٹڈی میں نہ کرے، اور اس کے بعد تو سارے لوگوں میں برابری کی بنیاد پر بانٹ دی جائے۔ تو اس فلسفے نے جہاں پوری دنیا کے بہت سارے ممالک کو متاثر کیا، وہاں رشیا کو بھی متاثر کیا، اور رشیا کے ساتھ ایک درجن بھر سے زائد ممالک جو ہے نا وہ اس فلسفے کی لپیٹ میں آئے جہاں انقلاب آیا، اور اس انقلاب کے ساتھ وہاں عوامی حقوق تیار ہے۔ وجہ سے پاک و ہند میں بھی یہ خیال پہنچا، ترقی پسند رجحان یہاں پر آ گیا۔ اب ترقی پسند جب یہ کام کر رہے تھے تو اس وقت ترقی پسندوں پر حکومت کن کی تھی؟ انگریزوں کی، اور انگریز اور امریکہ مل کر اس تحریک کے خلاف کام کر رہے تھے، اور جو شخص بھی اس طرح کی باتیں کرتا تھا اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ سجاد ظہیر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس بندے بیچارے کو گرفتار کر لیا گیا 1940s میں، 2 سال بیچارہ جیل میں رہا۔ اس کے بعد پھر ہم فیض کی مثال بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ علامہ صاحب انتہائی سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے ان کو بھی اس فلسفے میں متاثر کیا، لیکن انہوں نے برملا کھلم کھلا اخبار نہیں کیا کہ میں ترقی پسند ہوں، میں کارل مارکس کی باتیں مانتا ہوں، کیونکہ وہ سرکار کے اندر ایک اہم عہدہ رکھتے تھے، یعنی سرکاری آدمی تھے، سیاسی آدمی تھے۔ لیکن پھر بھی بیٹا انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر دبے دبے الفاظ کے اندر مزدوروں، غریبوں، لاچاروں، مجبوروں، بے قصوں کی بات ضرور کی ہے۔ وہ کچھ اور تھی، لکھ کے لایا تھا لیکن تو میں نے دیکھا نہیں۔ اب میرے پاس یہ ہے کہ ان کی نظم ہے فرمان خدا، تو آپ لوگوں کے سامنے اس میں سے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ اس میں ایک بات کہتے ہیں، غریبوں کے لیے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافر عمرہ کے دو دیوار گرا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سودے یقین سے، کنجش کے فرمایا کو شہید سے لڑا دو۔ کنجش کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جس کھیت سے تحقیق کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ ایک اور جگہ پر علامہ صاحب کی اگر فارسی کلام دیکھیں گے تو انہوں نے تو باقاعدہ فارسی کلام میں انقلاب کے نام سے نظمیں لکھ دی ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ کارل مارکس کی آواز کے نام سے نظمیں لکھ دی ہیں، انہوں نے باقاعدہ لینن کے نام سے جو نظمیں لکھ دی ہیں، اور کہیں وہ فرشتوں کا گیت اس میں کارل مارکس کی باتیں کر دیتے ہیں۔
ایک جگہ پر اقبال کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کی بخشش شورا میں کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، کلیم موسیٰ، وہ کلیم بے تجلی تو مسیح بے سلیم، نیس پیغمبرو لیکن در بغل دارد کتاب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح۔ اور علامہ صاحب مزدوروں کے لیے، لاچاروں، بے بسوں، مجبوروں کے ہر جگہ پہ نکلے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ علامہ صاحب جو ہے نا وہ مارکسیت کے قائل نہیں، کارل مارکس کی بات نہیں مانتے۔ علامہ نے تحریری طور پر اپنے خطوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ مارکسیت کا قائل نہیں۔ وہ کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا کہ کیا حکومت کے خلاف کارروائی نہ کرے، حکومت جبر سے کام نہ کرے۔ لیکن ایک جگہ پر لیڈر جب خدا کے حضور پیش ہوتا ہے خیال میں، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تخیل کے شہنشاہ ہیں، تو وہ سوال کرتا ہے خدا سے، کہتا ہے تو قادر و عادل ہے، تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جمع میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ السلام علیکم۔